السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے فطرت کی سنتیں، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے جو کہ پورے ہفتے کا افضل دن ہے۔ اس میں تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں اور وعظ و نصیحت کے بعد باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ، عیدین اور جماعت کے لیے آنے سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طرح کی صفائی و ستھرائی اور بہترین ہیئت کے ساتھ حاضر ہوں، غسل کر کے اچھے لباس پہن کر خوشبو لگا لیں۔ آج آپ کے سامنے فطرت کی سنتیں پیش کی جائیں گی جن کا تعلق ظاہری صفائی سے ہے۔ بہت سے مسلمان انہیں نہیں جانتے، بہت سے بھول جاتے ہیں اور دوسرے بہت سے لمبے وقفے تک چھوڑ دیتے اور تساہلی برتتے ہیں، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 40 دن سے زیادہ چھوڑنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 کام فطرت میں سے ہے، اور فطرت سے مراد وہ طریقہ جس پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان طریقوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور تمام انبیاء کرام بھی اس کی طرف بلاتے رہے۔ ان میں سے نمبر 1 مونچھیں پست کرنا، نمبر 2 داڑھی کو کاٹنے، موڑنے اور کترنے سے معاف کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا، نمبر 5 ناخن کاٹنا، نمبر 6 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جوڑوں کو دھونا، نمبر 7 بغلوں کے بال اکھیڑنا، نمبر 8 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 9 شرمگاہ کو دھونا۔ راوی 10ویں چیز بھول گئے، امید کہ وہ خوب اچھی طرح سے کلی کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 کام فطرت میں سے ہے، شرمگاہ کے بال موڑنا، ختنہ کرنا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور ناخن تراشنا ہے۔ ان سنتوں کا مقصد ظاہری صفائی و ستھرائی ہے تاکہ انسان صاف، خوبصورت اور حسین حیات میں نظر آئے۔ انسانی جسم کا اس پر حق ہے کہ وہ گندگی سے دور ہو۔ یہ انبیاء کی اقتداء اور نیک لوگوں کی راہ ہے۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی مشابہت سے بچنا بھی ہے۔ مسلمانوں، امور فطرت میں سے نمبر 1 ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ لڑکوں کے لیے واجب ہے اور اسی طرح نئے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس کا وقت متعین نہیں، لیکن بچپن میں کرنا افضل ہے۔ جتنا جلد ہوگا اتنا ہی بچے کے لیے بہتر ہوگا۔ سنت 7ویں دن ہے۔ ختنہ بہت سی بیماریوں اور انفیکشن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جن میں کینسر سر فہرست ہے۔ نمبر 2 شرمگاہ کو دھونا۔ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو پیشاب اور پاخانہ کے بعد پانی سے دھونا تاکہ گندگی کا ازالہ ہو سکے۔ یہ امور فطرت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیشاب، پاخانہ، اسی طرح جب منی، مزی اور ودی کا خروج ہو تو شرمگاہ کو پانی سے دھونا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے دور رہیے۔ استنجا میں اصل یہ ہے کہ پانی سے ہو، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں آپ کے پیچھے ہوتا اور ہمارے ساتھ پانی کا پیالہ بھی ہوتا جس سے آپ استنجا فرماتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں اور گندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 3 مسواک۔ یہ بھی ایک عظیم سنت ہے جسے بہت سے لوگوں نے چھوڑ کر ٹوتھ پیسٹ کو پکڑ لیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا انکار نہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے پر انکار ہے۔ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور منہ کی بدبو کو ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ رواہ البخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک۔ ایک روایت میں ہر نماز کے ساتھ۔ مسواک ہر وقت کرنا چاہیے، بالخصوص وضو سے قبل، نماز کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانے کے بعد، منہ کا مزہ بدلتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت۔ مسواک حیات طیبہ کا آخری عمل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4
ناخن کاٹنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ناخن کے زائد حصے کو کاٹنا تاکہ گندگی جمع نہ ہو۔ بڑھے ہوئے ناخن زیادہ وقفے تک باقی رکھنے میں بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور پیٹ میں جا کر قوت ہاضمہ کو متاثر کر ڈالتے ہیں۔ سود افسوس، ناخن بڑھانا اب مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیوں میں فیشن ہو چلا ہے، جو کہ سراپا گندگی ہے، خوبصورتی نہیں۔ اگر ناخن بڑھانے کا مقصد کفار و مشرکین کی مشابہت ہو تو حرام ہے۔ حفظ صحت کے لیے ناخن تراشنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 5، مونچھیں پست کرنا۔ اس سلسلے میں سنت کے اندر 2 طریقے وارد ہیں۔ مونچھ پست کرنا یعنی ہونٹ پر آئے ہوئے بال کو کاٹنا جسے قص کہا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ پورے مونچھ کو پست کرنے میں مبالغہ سے کام لینا جسے احفا کہا جاتا ہے، جیسے مشین کے ذریعے چھوٹا کرنا۔ یاد رہے کہ مونچھ بلیڈ کے ذریعے موڑنا خلاف سنت ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ مونچھ موڑنے والے کے لیے سزا دینے کے قائل ہیں۔ آج فیشن کے نام پر مونچھ بڑھا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ نمبر 6، داڑھی بڑھانا۔ داڑھی بڑھانا فطری امر اور تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اعظام رضی اللہ عنہم نے گھنی اور پوڑھی داڑھی رکھی ہے۔ کسی ایک سے داڑھی موڑنا ثابت نہیں، بلکہ کئی ایک احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داڑھی کو معاف کر دو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں داڑھی کو چھوڑ دو اور مجوس کی مخالفت کرو۔ داڑھی کو معاف کرنا اسی وقت کہا جائے گا جب اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، نہ کاٹی جائے، نہ موڑی جائے اور نہ ہی خط بنائے جائیں۔ اور چونکہ داڑھی معاف کرنے اور چھوڑنے کا حکم ہے تو یہ وجوب و فرض پہ دلالت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ کرام سے کبھی بھی داڑھی موڑنا اور کاٹنا ثابت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج و عمرے کے موقع پر 1 مٹھی کے بعد کاٹنا ثابت ہے، جبکہ دوسرے صحابہ کا اس پر عمل نہیں۔ لیکن آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتے ہیں اور نکلتے ہی کاٹتے رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حج و عمرہ کے موقع پر کاٹی ہے، اور وہ بھی 1 مٹھی کے بعد۔ لوگ ابن عمر کو بدنام کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جی، داڑھی موڑنا یہود و نصارہ اور مجوس و کفار کی مشابہت ہے، اور اسی طرح عورتوں کی بھی مشابہت ہے۔ آپ مرد ہیں، مسلمان ہیں، خواہش نفس کی پیروی کر کے نہ موڑیں، داڑھی رکھیں۔ بہت سے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ رب جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی اور عورتوں کو لمبے بال کے ذریعے۔ رواہ البیہقی۔ دنیا کے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی حسین گزرے ہیں؟ نہیں، جبکہ وہ داڑھی سے مزین تھے۔ لہٰذا حسن و جمال داڑھی رکھنے میں ہے، نہ کہ کلین شیو کرنے میں۔ یاد رہے، داڑھی رکھنا فرض اور موڑنا و کاٹنا جائز نہیں۔ علامہ ابن حزم اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ وغیرہ نے داڑھی موڑنے کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔ نمبر 7 اور 8، شرمگاہ کے گرد بال موڑنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ شرمگاہ کے گرد بال موڑنا سنت ہے، اسی طرح بغل کے بال اکھیڑنا۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو کسی ذریعے سے بھی اسے صاف کر لے، انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا۔ نمبر 9، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جوڑوں کو دھونا۔ ہاتھ کی انگلیوں کی بناوٹ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے ہے۔ ان ہڈیوں کے درمیان جوڑ ہیں۔ جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو چمڑے ان جوڑوں پر جمع ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ انہیں دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ وضو اور غسل میں ان جوڑوں اور انگلیوں کے درمیانی حصوں کو دھونا ضروری ہے۔ نمبر 10، کلی اور ناک کی صفائی۔ وضو اور غسل دونوں میں منہ میں پانی ڈال کر دائیں بائیں ہلا کر پھینکنا ہے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالیں تو ناک کے نرم حصے تک چڑھا کر ناک کی صفائی کریں۔ عام حالت میں بھی اس کا اہتمام ہو۔ جب منہ کا مزہ بدل جائے یا اس میں چکنائی باقی ہو یا منہ سے خون نکلے تو وضو کے علاوہ بھی کلی کرنا سنت ہے۔ اسی طرح عام حالت میں ناک میں جب گندگی یعنی رینٹ جمع ہو جائے تو پانی داخل کر کے اسے جھاڑنا سنت ہے۔ دوستو، ذہن میں رہے کہ یہ سنت مرد و عورت سبھی کے لیے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مونچھ پست کرنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کیا ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ روزانہ یا ہفتے میں ان کی صفائی کر لی جائے۔
گندگی میں پڑے بہت سے لوگ بغل کے بال، زیر ناف بال اور مونچھ کے بال بڑھا کر رکھتے ہیں، کئی ماہ گزر جاتے ہیں مگر انہیں کاٹنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہدایت سے نوازے۔ اللہ کے بندو، جسم کی صفائی اور اس کے خوشبو کا اہتمام سنن فطرت ہے، جن کا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے، خاص کر گرمی میں، اور وہ بھی سخت کام کرنے والوں کے لیے اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو پیاز، لہسن وغیرہ کھا کر مسجد آتے ہیں آنے سے منع کر دیا، باوجود کہ حلال ہے، اور فرمایا جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے ان گندگیوں کے ساتھ اور سگریٹ، تمباکو وغیرہ جیسی بدبودار اور حرام چیزیں استعمال کر کے مسجد جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ جمعہ کے روز غسل کر کے خوشبو لگا کر مسجد کا رخ کیا کریں تاکہ آپ کے جسم سے لوگوں کو راحت ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو جمعہ کے روز غسل کرے اور خوشبو لگا لے، اگر میسر ہو، اچھے کپڑے پہن لے، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد آئے، پھر حسب توفیق نوافل ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، خاموش رہے، جب امام نکلے اور نماز پڑھا دے، تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ احمد۔ اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی ہر طرح کی صفائی کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہمارے اموات کو بخش دے، اور سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب